السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن سورۃ النبأ آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیرت الجبال واؤ پہ آپ کے ہونٹ پراپر گول ہوں، ہونٹوں کا دائرہ جتنا تنگ ہوگا واؤ اتنا پراپر ادا ہوگا۔ سین کو ایک تو باریک رکھنا ہے، اس کو موٹا کرنے کے لیے آپ کی زبان کا آخری حصہ بالکل نہ اٹھے، زبان کا آخری حصہ نہیں اٹھانا۔ سو یہ آواز ہے، اس کو سو یہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور سین کی سیٹی، سین کی خاص صفت ہے، سین کی سیٹی پرومیننٹ رکھنی ہے۔ سین میں اگر سیٹی نہیں ہوگی تو یہ سا بن جائے گا، ٹھیک ہے، حرام غلطی ہو جائے گی، لفظ کا مطلب بدل جائے گا۔ اور آگے یا پہ تشدید ہے۔ قرآن پاک میں جس بھی حرف پر تشدید ہو اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں وہ حرف 2 دفعہ ہے۔ پہلی دفعہ ساکن ہے سوئی، پہلا یا، اور دوسری دفعہ وہ متحرک ہے، یعنی اس کے اوپر زیر زبر پیش جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سوئی، دونوں یا پڑھنے ہیں لیکن شدت کے ساتھ، تشدید شدت سے ہے نا تو شدت رکھنی ہے، سختی رکھنی ہے۔ سوئی، یہ ساؤنڈ ہے۔ اور یا کی تشدید میں شدت رکھتے رکھتے آپ کی سوئی یہ ساؤنڈ آئے، ٹھیک ہے۔ زبان کے مڈ کو اوپر تالو کے مڈ کے ساتھ سختی سے لگائیں گے پھر یہ ساؤنڈ نہیں آئے گی۔ آگے رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو کو بر پڑھتے ہیں، رو کے نیچے زیر ہو تو رو کو باریک پڑھتے ہیں۔ یا رو کے اوپر زبر ہے، رو کو پر پڑھنا ہے، رو پڑھنا ہے، را نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور پر کرنے کے لیے آپ کے ہونٹ بالکل گول نہیں ہو، زبان کا آخری حصہ اٹھا کر رو کو پر کیجیے گا، ہونٹ گول ہوگے تو واؤ کی ساؤنڈ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تل تل تا میں ہمس رکھنی ہے۔ ہمس کیا ہوتی ہے کہ کسی حرف کو جس حروف میں ہمس ہوتی ہے، کن حروف میں ہمس ہوتی ہے؟ فا، ہا، ثا، ہا، شین، خو، صاد، سین، کاف، تا، ان سب حروف میں ہمس ہوتی ہے۔ ان حروف میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آپ مخرج سے یعنی جس جگہ سے یہ حرف ادا ہو رہے ہوتے ہیں وہاں آپ نے آواز اتنی کمزوری سے ٹھہرانی ہے کہ ساتھ میں سانس جاری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اگر میں آواز سختی سے ٹھہراؤں تو تیل تیل، ساتھ میں سانس نہیں جاری ہو رہا، آواز کمزوری سے ٹھہراؤں گی تو چل چل، اس کو ہمس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تا میں ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ وَسُيِّرَتِ آگے، اچھا تل، لام کو نہیں ہلانا، تل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تل جی، جیم میں آپ کی چے کی ساؤنڈ بالکل نہ آئے۔ چے کی ساؤنڈ تب آتی ہے جب اپنی زبان کی نوک اوپر تالو کے درمیان والے حصے سے لگاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی زبان کا درمیان والا حصہ کون سا بن رہا ہے، اس کو اوپر تالو کے درمیان والے حصے سے لگائیں، سختی سے لگائیں گی تب آپ کی جیم کی پراپر ساؤنڈ آئے گی، ورنہ چے کی ساؤنڈ آنے لگے گی۔ دی دی، اور پھر با زبر الف با، اتنا لمبا کرنا ہے اور آواز بالکل ناک میں نہ جائے، باں کی آواز نہ آئے۔ آپ کا منہ جتنا زیادہ کھل سکتا ہے اتنا زیادہ کھول کے آواز کو پریشر سے باہر کی طرف نکالیے گا۔ پھر لو، اس کو لو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ، فا ہم سے یعنی ساتھ میں سانس جاری ہو، آپ فا ادا کریں آپ کا ساتھ میں سانس باہر کی طرف نکل رہا ہو۔ فا کا کشور کاف کو باریک رکھنا ہے اور ساتھ میں سانس جاری ہو رہا ہو، یعنی ہمس رکھنی ہے۔ کا اب اس کو سخت ہٹ دیں گی تو کیا ہوگا؟ کا ساتھ میں سانس جاری نہیں ہو رہا نا، اور آواز ناک میں نہ جائے، کان کی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے۔ کا نت، تا میں ہمس رکھنی ہے یعنی ساتھ میں سانس جاری ہو رہا ہو۔ سرابا، سا سین کی سیٹی پرومیننٹ، رو زبر الف رو، اتنا لمبا کرنا ہے اور رو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو باریک بالکل بھیجیے گا، اس کو را نہیں پڑھنا، رو موٹا کر کے، اور موٹا کرنے کے لیے زبان کا آخری حصہ آپ اٹھائیں گی۔ اور پھر با دو زبر بن ہے تو دو زبر پہ وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک زبر ہٹا دیں گے، سروبا بن گیا، جو ایک زبر ہٹایا اس کے بدلے لفظ کے الف دے دیں گے تو سروبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔